آپ نے فرمایا مجاہد تین طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ مجاہد ہے جو جہاد میں صرف اس لیے جاتا ہے کہ میں نے لڑنا نہیں، میں صرف مسلمانوں کی تعداد بڑھانے کے لیے جاؤں. فرمایا اس کو کوئی گولی لگ جائے، تیر لگ جائے، شہید ہو جائے تو اللہ 8 انعام دیتا ہے. لڑنے کے لیے نہیں گیا، نہ مانڈے کے لیے گیا، نہ مرنے کے لیے گیا، صرف اس لیے گیا کہ تعداد بڑھ جائے. تو فرمایا اللہ اس کو 8 انعام دیتا ہے. کہا حضور کیا دیتا ہے؟ فرمایا نمبر 1، پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قبر کے سوالات ختم ہو جاتی ہیں، عزت و وقار کی چادر اللہ پہناتا ہے، سر پہ جو تاج رکھتا ہے نور کا، اس کے اندر جو ہیرے اور یاقوت لگے ہوتے ہیں، فرمایا ان میں سے ایک کو اگر دنیا کے مقابلے میں رکھا جائے تو فرمایا ساری دنیا بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتی، وہ اتنا قیمتی ہوتا ہے. پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اس کے لیے انعامات کا ڈھیر لگا دیتا ہے. وہ ایک لمبی تفصیل ہے. اس کے بعد دوسرے کے بارے میں فرمایا جو اس لیے گیا میدان جہاد میں، جو اس لیے گیا میدان جہاد میں کہ میں نے صرف مارنا ہے، مرنا نہیں، زندہ واپس آنا ہے، غازی بن کے آنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کو کوئی تیر لگ جائے اور یہ شہید ہو جائے تو فرمایا اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ جب یہ اپنی قبر سے نکل کے اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر فخر سے اس کو کندھے کے ساتھ لٹکا کے میدان محشر کی طرف جائے گا تو راستے میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جیسے نبی بھی کھڑے ہوں گے تو وہ کھڑے ہو کے استقبال فرمائیں. فرمایا حضور کی امت کا شیر جا رہا ہے. اور فرمایا پھر تیسرا وہ ہے جو میدان میں گیا اس لیے کہ میں نے واپس نہیں آنا، میں نے شہادت کا درجہ پانا ہے، اور پھر وہ شہید ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے یہ وہ عظیم بندہ ہے کہ جب اس کی روح قبض ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس سے مسکرا کے ملاقات فرمائے.